بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم۔ اے کپڑے میں لپیٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات ہے، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی بڑھا دو، اور قرآن کو صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کو اٹھنا خوب اثر رکھتا ہے نفس کو کچلنے میں، بات خوب کھل کر واضح ہو کر نکلتی ہے، بات دل سے نکلتی ہے، اور چونکہ دن میں تم کو بہت سے مصروفیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے تعلق قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، اپنے سارے کام اسی کو سپرد کر دو۔ تو یہ آیتیں جو ہے 2-3 دن سے آپ کے سامنے آ رہی تھی، تو یہاں تک بات آئی تھی کہ رات کو اٹھنا، وہ یہ تو شروع میں تمام صحابہ کرام 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، وہ سنا تھا میں، تو صحابہ کرام اللہ کے صحابہ کرام سب مل کے رات کو جاگتے تھے۔ اب گھڑیاں نہیں، کیا اندازے کے اوپر ہی جاگنا تھا، کبھی رات کو آدھی رات ہو گئی، کبھی 2/3 رات ہو گئی، کبھی 1/3 رات ہو گئی، اس طرح سے جاگتے تھے اور خوب عبادتیں کرتے تھے۔ تو رات کو اٹھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو اٹھنا یہ نفس کو روندنے میں بہت مؤثر ہے۔ بتا کہ روندنا موتا ہے نا، وہ راستہ جس پر لوگ چلیں، چلتے چلتے راستہ روندے جاتا تھا، the path that has been treated، چلتے چلتے رونتا نا پیر سے، ایسا وطا کے معنی ہوتا موتا امام مالک، موتا امام محمد، یعنی وہ راستہ جس پر لوگ سنت پر چلنے والے لوگ اس راستے کو رونتے رہیں، موتا کے معنی روندا ہوا راستہ۔ ایک راستے پر نہیں چلے رہتے لوگ، کھڑبڑ رہتا ہے، کیسا رہتا ہے، یہ راستہ چلا ہوا راستہ ہے، یہاں لفظ وطا کا نہیں کہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو روندنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا نا؟ بے شک رات کو اٹھنا نفس کو روندنے والا ہے اور بات بہت سیدھی نکلتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے تہجد جو ہے فرض تھی، اس کے بعد نفل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول باقاعدہ تہجد پڑھتے تھے، اور وہ تمام اللہ والوں کا ہی معمول رہا۔ تو اب یہ بات کی جو ہے تفصیل اس کی یہاں بھی آئی ہے کہ جو نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے، سب اس کا قیام اللیل میں اس کا شمار ہو، چاہے 2 پڑھو، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 8 کتنے رکعتیں پڑھ لو۔ تو ہر آدمی اپنا معمول بنا لے کہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت نفل پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو ہے رات کی نماز کے لیے کھڑے ہونا اس معنی کے لحاظ سے سونے کے بعد رات کو اٹھنا، سو کر اٹھو، یہ بھی ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشئۃ اللیل ہے،
حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناشیۃ اللیل کے معنی پوچھے تو ہے کہا اللیل کلھا ناشیۃ، رات کی کسی سے میں تم نماز پڑھ لو وہ رات کو اٹھنے کے مصداق میں ہے، چاہے سو کر اٹھو یا جاگتے. ان اقوال میں کوئی جو ہے کانٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. قیام اللیل ناشیۃ اللیل کا مفہوم اصل یہ ہے کہ رات کی کسی میں جو بھی نماز پڑھی جائے گی اس پر دونوں کا اطلاق ہوگا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا یہ معمول رہا کہ آخری شب میں نماز پڑھتے. ان کا معمول یہ تھا کہ آخری شب میں یعنی صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کے پڑھتے تھے، صبح کی نماز تک جاگتے تھے، پھر صبح کی نماز پڑھ کے اور ذکر میں بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ افضل و اعلیٰ اور موجب برکات ہے. سنت نفس سنت قیام اللیل اور ناشیۃ اللیل کی عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ادا ہو جائے، کوئی بھی نماز پڑھ لے تو ادا ہو جائے گی. بس ناشیۃ اللیل کی جو سنت ہے وہ ادا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو بھی پڑھے گی. اس رات کو اٹھنا جو ہے قلب کو، نگاہ کو، دل، زبان کو سب جو ہے رات کو اٹھ کے پڑھ رہا ہے آدمی تو سب اس وقت تمام چیزیں اللہ سے لو لگا رہا ہے آدمی، دل سے بات نکل رہی ہے، زبان بھی اس کے ساتھ دے رہی ہے، ہاں اٹھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں بیک وقت جو ہے مددگار ہو جاتی ہیں. رات کے وقت میں تلاوت قرآن زیادہ درست اور جمع ست ہو سکتی ہے. دن میں مختلف آوازیں، شور، غل، یہ وہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالیں، میں نے بھاری بوجھ سے مراد قرآن کا نازل ہونا ہے. قرآن ایسا ہے کہ پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ ٹوٹ جا سکتا ہے. جو صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے تو وہی نازل ہونے لگی، انہوں نے سمجھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، سمجھ رہے تھے. جب وہی نازل ہوتی تو اونٹی بیٹھ جاتی تھی، سردی کے دن پسینہ آ جاتا، آپ پر ایک طرح کی غشی تاری ہوئی تھی. سب کیفیتیں ہیں. اب وہ ہمارے جیسے ہمارے جو میڈیکل لائن ہے وہ اس کو نہیں مانتی. دیکھیے پروفٹس ون آف دی جنون کی لکھا، مجنون نعوذ باللہ من ذالک. پرانی جاہلیت کے لوگ نہیں بلکہ نئی جاہلیت بھی یہ کہتی. تو بتاؤ کوئی مجنون ایسا کلام پیش کر سکتا؟ بتاؤ. اتنا بہترین نظام پیش کیا انسانوں کی کامیابی کا، آخر قیامت والی دنیا کی کامیابی میں اتنا بہترین نظام اسلام نے پیش کیا ہے. اور 14 سال ہو گئے، کتاب کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. بتاؤ، نہ زبان تبدیل بھی. 100 سال میں زبان تبدیل ہو جاتی کون سی بھی؟ ہر زبان جو بھی ہے، کسی بھی زبان، اردو ہو، انگریزی ہو، 100 سال کا بہت ساری تبدیلی ہے، لیکن 14 سال کے بعد کوئی تبدیلی نہیں. بتاؤ قرآن کے بعد کوئی لفظ چھوٹا ہے، اس کا متروک ہو گیا ہے، یہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، پہلے استعمال کرتے تھے، اب وہ الگ ہے، ورڈ استعمال نہیں کرتے ایسا. لیکن ایسا نہیں ہے، ہر لفظ آج بھی مستعمل ہے. یہی زبان سب سے اسٹینڈرڈ ہے. دیکھو قرآن کی زبان آج بھی اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ لوگ بھی ان کو دیوانہ، نعوذ باللہ، اللہ کے لوگ دیوانہ کہتے ہیں. تو دن بھر اللہ کے رسول کو دعوت تبلیغ کے کام رہتے تھے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے دن میں سب کرنے کے بعد رات میں اللہ سے تعلق جوڑ. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دن میں دعوت تبلیغ کام کر رہے ہیں، پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ رات میں اللہ کی عبادت کریں. یعنی نماز، عام تو نمازیں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ علماء صف کا تعامل رہا ہے، کوئی وقتی ضرورت وہ اور بات ہے، کبھی کبھی رات میں کچھ بیان بہت لمبا ہو گیا، 1-2 بج گئے، وہ ہو گیا، ایسا کیا لیکن عام طور پر جو ہے اب جو آیت ہے اب جو ہمارے سامنے ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا. بتل کے میں نے کاٹنے کے، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جاؤ. تو یہاں ترجمہ ہے پڑھے جا نام اپنے رب کا، پڑھے جا نام اپنے رب کا، اور چھوٹ کر چلا سب سے الگ ہو کر اس کی طرف. شیخ عبد القادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے، پڑھے جا اپنے رب کا، ہمیشہ اللہ کا نام. تو اللہ کا نام کیا ہے؟ تیرے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ اللہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے. کچھ غیر مقلدین وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کا نام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بولے نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تیرے رب کا نام. تیرے رب کا نام کیا ہے؟ رب کا نام بولو. اللہ ہی تو نام ہے اس کا، باقی سارے نام کیا ہیں؟ وہ صفاتی نام ہے. رحمان، رحیم، ستار، غفار، یہ سب کیا ہے؟ صفاتی نام ہے. نہیں، اصل نام تو اللہ کا اللہ ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے رب کا نام. رب کا نام اللہ ہی ہے. تو اللہ اللہ کا ذکر کرنا
کیا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صاحب، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ عقل نہیں تم لوگوں کو اصل چیز. تو یہاں قرآن میں فرمایا جا رہا ہے پڑھے جا اپنے رب کا نام اور تبتل الیہ، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جاؤ. یہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا ہے. معنی مخلوق سے قطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانے کو آ گئے. بذکر اسم کا جو تعلق ہے قم اللیل سے، جس میں اللہ کے رسول کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا، اور اس کے ضمن میں دن کی خاص عبادتوں کا اشارہ کر دیا گیا. اور اس آیت میں ایک ایسی بات کا حکم کیا جو رات نماز پڑھو، یہ ہے نا. ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی کہاں نماز میں پڑھو. اب کیا ہے، یہ تو سب نماز کی تعلق ہوئے. اب یہ جو اپنے رب کا نام ہمیشہ پڑھتے رہو اور کٹ کے اللہ سے جڑے رہو، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، یہ ہمہ وقت کی عبادت. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کان یذکر علی کل حین، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. کوئی جو بھی اطاعت کی جا رہی ہے وہ اللہ کا یاد ہی ہے. وہ اطاعت کا جو کام بھی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اس معنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں فکر کرتے ہیں. مگر ذکر قلبی ہر وقت جاری رہتا تھا. تو یہ جو ہے ذکر قلبی پر دلیل ہے. ہر وقت اللہ کا آدمی کیسا کر سکتا ہے جی؟ دل سے تو یاد کر سکتا ہے. اب بیت الخلاء میں کیا یاد کر سکتا ہے انسان؟ سوچے کہ بھائی اللہ کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا اور جا رہا ہے. بیت الخلاء رک جائے تو کیا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ کسی کا پاخانہ رک جائے کیا پرابلم ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ عجیب عجیب واقعات. قبض ہو رہا ہے، خالی لوگوں کا ایسا قبض ہو رہا ہے جی مجھے قبض ہو رہا ہے، قبض کی دعا لے رہے ہیں. کیا بیٹھے گھنٹوں بیٹھے مجھے. کچھ لوگوں کو گھنٹوں بیٹھے کیا تھی معلوم ہے؟ پیخانہ صاحب نے ایسی چیزیں عجیب. وہ پرانے حکیم وہ پوچھتے تھے کیا ہے پیخانہ صاحب نے، پیخانہ صاحب سب بیمار ہے، پیخانہ صاحب سب بیمار ہو جاتے ہیں. پیخانے سے کیا تعلق ہی نہیں ہے. کیا میں میڈیکل بول رہی ہوں، میڈیکل ہی بول رہا ہوں، میں صحیح بات بول رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کچھ بھی تعلق نہیں ہے ہیلتھ کا اور پیخانے کا. جو آپ کھا رہے ہیں، جو ریسیڈیو بنتا ہے نکل جاتا ہے. صاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیا اندر کلین کر دیکھتے ہیں، اندر جا کو دیکھتے ہیں اندر. کیا بتایا جائے اب لوگوں کو. پرانی جو یہ ہے بتا کھانے کے لیے نہیں بول رہا میں، ہم خود بھی ایسے کیا نہیں صرف پیخانہ نہیں صاف ہوتا ہے. سب وہاں ذرا جب پڑھتے سب ہم دیکھتے پیخانہ صاف نہیں ہوتا جی، کیا صاف ہونا. جا کو ڈاکٹر ہمارے پڑھانے والوں کو بولتے تھے. میں بعد میں جب پڑھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی 1 سال تک اس کو نہیں ہوا ہے، واقعی کچھ بھی نہیں تھا. خالی لکوڈ وغیرہ کھاتا تھا، میں چائے یہ ایسی چیزیں جو ہے نا لکوڈ پیتا تھا. 1 سال تک نہیں. 1 سال کے بعد کچھ بھی تھا، اس کی صحت پہ کچھ بھی خرابی نہیں ہے. لکھا ہوا ہے تو کتاب میں. صرف لوگ سمجھ لیں گے روز ہونا چاہیے، بس روز صاف پیخانہ ہونا ہے طبیعت اچھی رہتی ہے. یہ سب سائیکالوجیکل ہے. پیخانہ صاف ہونا بھی سائیکالوجیکل. یاد رکھو اچھی طرح، جتنے لوگوں سے بتاؤ تو معلوم ہے. ڈاکٹر پہلے ڈاکٹر کو ایسے پوچھتے تھے پیخانہ صاف ہوتا ہے کہ تمہارا، کوئی چیز نہیں صاف ہونے کی بات. آپ جو بھی کھائیں گے آتے جو ہے جو جتنا جذب کرنا ہے، جو مفید چیز رکھ لے گی، جو مفید نہیں ہے پھینک دے گی. وہ باہر آٹومیٹک باہر آ جائے گا. تم کو کیا فکر کرنے کی اور جو ہے اس میں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جو جلاب لینا وغیرہ آنتوں کو ڈسٹرب کرنا ہے اصل میں اچھی طرح سے. نہیں بھائی خیر دوسرے کے جاروں میں مضبوط چھوڑ کر تو آدمی سوچے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھلا رہا ہے، نظام کیسا بنا ہے اللہ تعالیٰ، سب چیزیں فضلہ چلا جا رہا ہے. جو چیز نعمت، تو دعا کیا ہے معلوم؟ الحمدللہ الذی عافانی وابقانی ما ینفعنی. اللہ نے وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دینے والی ہے. جو چیز نقصان دے اس کو نکال دیا. واخرجنی ما یضرنی. دعا ہے دیکھو، مختلف دعائیں، ایک ہی دعا کروں گا نہیں. اس میں یہ دعا بھی ہے اللہ کہ اللہ نے وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دینے والی ہے، اور جو نقصان دینے والی اس کو نکال دیا. تو پیخانے میں بھی اللہ کا ذکر آدمی کر سکتا ہے دل سے. جاتے پہ تو دعا پڑھ کے جانا ہے بس، اور کیا چاہیے. آتے وقت باہر آ کے دعا پڑھنا ہے. تو اللہ کے رسول ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے. تو جو ہے کسی وقت بھی آپ اللہ سے غافل نہیں تھے. وہ تو ذکر قلبی ہے. تبتل الیہ، آپ سارے مخلوقات سے تعلق توڑ کے اللہ سے جڑنا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کا تعلق سارے تعلقوں میں غالب آ جائے بس. کیا باپ سے تعلق توڑ سکتا ہے؟ ماں سے توڑ سکتا ہے؟ بیوی بچوں سے تعلق توڑنا نہیں ہے. توڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی خاطر تعلقات ہو.
اپنے رب کا نام یاد کرتے ہو، سب سے تعلقات قطع کر کے اسی طرف ہو جاؤ۔ تعلقات قطع کرنے کا مطلب ہے کہ خالق کا تعلق مخلوق کے سب تعلقات غالب آ جائے۔ اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کروں، اللہ کا دوستوں سے تعلقات پیدا کروں، ان کے سے احسان سلوک کروں، ان کو سلام کروں، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کروں، کسی کا کوئی غم ہے تو اس کی تعزیت کروں۔ یہ اللہ کا تعلق۔ یہ نفس کیا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے، بس پیدا لکھو جانے کا اسی کی ملا انہیں کیا پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی نفسانی تعلق، اللہ سے تعلق یہ ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت اور تعلقات کے معاملے میں صوفیہ کرام کے سلف خلف سب آگے آ رہے ہیں، سب سے آگے رہے صوفیہ کرام۔ تو فرمایا کہ پہلا قدم یہ ہے کہ تم اللہ مخلوق سے تعلقات ختم کرو، دوسرا قدم ہے کہ اللہ تعلق جوڑو، بس ادھر تعلق ختم ہو ادھر جڑ جائے گا۔ جب یہ تعلقات دل پر ہیں تو تعلقات دل سے ہوتا ہے نا، تمام تعلقات دل سے ہوتے ہیں، کسی کو چاہتا بھی نہیں چاہتا بھی، جڑتا ہے نہیں جڑتا تو کیا سب دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جڑ رہا ہے تو وہ ان سے جڑنا نہیں، اللہ کے لیے جڑنا ہے۔ کسی کو اللہ کے لیے مل رہا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے، تو اللہ کا تعلق غالب آ جائے بس۔ بہت تفصیل سے لکھا ہے، انشاءاللہ کل اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔